السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ الانبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے اور آیات مقدسہ نمبر 87-88، دو آیات پر آج انشاءاللہ العزیز بات چیت ہوگی۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے، اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ گزشتہ درس میں جن انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہوا ان میں حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس، ذوالکفل علیہ السلام ہیں۔ اور ان انبیاء علیہم السلام سے جو رہنمائی ہمیں ملی کہ جب بھی اللہ نے ان کو مشن سونپا تھا، ان کو منصب دیا، انہوں نے اس کو پورا کیا، جد و جہد کی، اور اللہ رب العزت کے لیے رات دن محنت کی ہے۔ اور اگر کوئی مشکلات پیش آئی ہیں، کوئی پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، تو اس پر انہوں نے صبر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے مختلف طریقوں سے عنوان بنا کر انسانیت کو رہنمائی بھی دی ہے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا تھا کہ بالآخر آپ نے اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ سے رحم کی اپیل کی اور اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سے اپنی وابستگی مضبوط کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے جو تعلق ہے وہ اعلیٰ درجے کا رکھنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے، لیکن جد و جہد بھی کرنی ہے، آگے بھی بڑھنا ہے۔ ان سب کے بارے میں آخر میں اللہ نے فرمایا تھا انہم من الصالحین، بے شک یہ سب نیک لوگ ہیں۔ اور صالحیت کا جو معیار ہے وہ کل بھی ڈسکس ہوا تھا کہ اپنے مشن کو آگے بڑھانا، مشن پہ قائم رہنا، اس میں اپنے مشن کے لیے رات دن جد و جہد کرنا۔ اللہ نے جو مشن ان کو سونپا ہے، اور مشن کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی پہچان ہے، انسانیت دوستی کا پروگرام ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام وذنونی، اور مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی مختلف جگہوں پر اللہ نے بیان فرمایا ہے، جن کی تفصیلات ہیں۔ یہاں بالاختصار یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کی طرف
جو موصل کے مضافات میں سے ہے مبعوث فرمایا تھا۔ یونس علیہ السلام نے قوم کو بت پرستی سے روکا، اللہ کی طرف بلایا، شرک سے منع فرمایا، اور بالآخر جو بھی انبیاء علیہم السلام کو اللہ کا حکم ہوتا ہے دعوت دیں، اور دعوت حکمت سے دیں، ان کو سمجھایا اور حکمت سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بالآخر اس قوم نے بھی ماننے سے انکار کر دیا، اور روز بروز ان کا جو عناد ہے، دشمنی ہے، اور پھر ان کا تکبر، ان کی ہٹ درمی وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور وہی نوبت آئی جو ایک منکر قوم کی آتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے آخر میں یہ بد دعا کی، اور قوم کی جو حرکات ہیں ان سے خفا ہو کر غصہ میں آئے اور شہر سے نکل گئے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں ہم نے یہ پڑھا ہے، سنا ہے کہ انبیاء تو وہیں رہتے ہیں، جد و جہد کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ یہاں صرف یہ ہوا کہ یونس علیہ السلام نے ان سے خفا اور غصہ ہو کر وہاں سے شہر سے نکل پڑے، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اور لوگوں کو یہ کہہ گئے، ان سے وعدہ کر گئے کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا، اور یہ عذاب اللہ کا بڑا سخت ہوگا۔ جب یونس علیہ السلام چلے گئے تو قوم کو یہ یقین ہو گیا کہ نبی کی جو بد دعا ہے وہ خالی نہیں جاتی، وہ اللہ قبول کر لیں گے۔ کچھ عذاب کے اثرات بھی نمایاں ہونا شروع ہو گئے، لوگ بڑے گھبرا کر سب لوگ گھروں سے باہر نکل گئے، بچوں اور جانوروں سمیت جنگل کی طرف چلے گئے، ماؤں کو بچوں سے جدا کر دیا، میدان میں پہنچ کر سب نے رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، اللہ سے معافی مانگنی۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کی اس توبہ کو قبول کر لیا، کیونکہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ سورۃ یونس میں اللہ رب العزت نے تفصیلاً اس کا وہ تذکرہ فرمایا ہے، رہنمائی ارشاد فرمائی ہے کہ کیونکہ اس بستی نے اللہ سے توبہ کی اور قوم نے توبہ کر لی، اور قوم نے سچی توبہ کر لی، تو اللہ نے ان سے عذاب جو دنیا کا تھا، رسوائی کا عذاب تھا، وہ دور کر دیا۔ ادھر یونس علیہ السلام چونکہ بستی سے نکل گئے تھے تو ایک جماعت کے ساتھ کشتی پر سوار ہوتے ہیں۔ اب وہ کشتی جو ہے وہ غرق ہونے لگی۔ کشتی والوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ارادہ کیا کہ ایک آدمی کو ہم یہاں سے پھینک دیتے ہیں، کشتی سے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ آدمی اوپر بیٹھا رہا یعنی وزن زیادہ ہوا تو یہ ممکن ہے کہ کشتی جو ہے وہ ڈوب جائے۔ اب انہوں نے جب غور و فکر کیا کہ کشتی میں کوئی غلام ہے جو بھاگا ہوا ہے، تو انہوں نے غور و فکر کرنے کے بعد پھر مشورہ کیا کہ کیا حل ہے اس کا، کس بندے کو پھینکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے قرہ اندازی کی، اور قرہ اندازی کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ 2-3 مرتبہ قرہ اندازی ہوئی، ہر دفعہ یونس علیہ السلام کا نام نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگا دی، کود پڑے۔ اللہ رب العزت نے فوراً ایک مچھلی کو حکم دیا کہ مچھلی آئے اور آ کر یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن وہ اپنے یونس کو اپنے پیٹ میں تو رکھے گی لیکن ان کو کھائے گی نہیں،
کھانے کے انداز میں نہیں رکھے گی، محفوظ رکھے گی۔ وہ اس کی روزی نہیں ہے بلکہ ایک قید خانہ بن جائے گا، پیٹ قید خانہ ہوگا اور ان کی حفاظت کرے گی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام اس قید میں چلے جاتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت سے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بڑی معروف دعا ہے، اکثر ہم پڑھتے ہیں اور یہ پڑھنی چاہیے مشکلات کے موقع پر۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنی خطا کا اعتراف کیا کہ میں نے جلدی کی، اے اللہ تیرے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی والوں کو چھوڑ کر نکل آیا ہوں، اور یہ میری غلطی ہے، یہ اجتہادی غلطی ہے۔ امت کے حق میں بھی معافی مانگی، خود بھی معافی مانگی۔ اب اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو قبول فرما لیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ فاستجبنا لہ، پھر ہم نے آپ کی دعا کو سن لیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے آپ کو اس غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ یہاں بھی میرے عزیزو، دوستو، ساتھیو، غور کرو ذرا، اینڈ پر اللہ نے کیا فرمایا؟ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ عنوان تو حضرت یونس علیہ السلام ہے، ایک واقعہ کو عنوان بنا کر اللہ رب العزت انسانیت کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ رب العزت اگر آزمائشیں آ جائیں، مشکلات آ جائیں، کوئی پریشانیاں آ جائیں، کوئی لغزش ہو جائے، غلطی ہو جائے، جب اللہ کے بندے توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، نجات دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ نجات دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ جتنی بھی کوئی تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں ہیں، یہ تو دنیا کے اندر ہیں۔ تو جب اللہ دنیا میں کامیاب کرتے ہیں تو آخرت میں کیوں کامیاب نہیں کریں گے؟ آخرت تو دار الجزا ہے، وہ تو گھر ہے اللہ کا، بدلے کا گھر ہے، اللہ نے بدلہ دینا ہے وہاں پہ، اور دنیا دار العمل ہے۔ تو دنیا کے اندر جب اللہ نے کامیاب کر دیا، نجات دے دی، تو آخرت میں اللہ ضرور کامیاب کریں گے۔ اس لیے مومنین، متقین کا اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی سیرت سے، ان کی سیرت طیبہ سے یہی ہمیں رہنمائی مل رہی ہے۔ اور یہاں بھی حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ میں بھی اللہ نے یہی رہنمائی دی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سچی رہنمائی کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔